صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو سورت شروع میں اس سورت کو جب میں نے شروع کیا تھا تو بتایا تھا کہ یہ سورت لقمان کے نام سے ہے۔ اس سورت کا نام لقمان ہے۔ میں نے وجوہات بھی بتائی تھی کہ یا تو سورت کے اندر تمام کی تمام آیتیں اسی موضوع پر ہوتی ہیں جس موضوع پر نام رکھا گیا ہے، اس لیے اس موضوع کی مناسبت سے سورت کا وہی نام رکھ دیا جاتا ہے، یا کچھ آیتیں اس ٹاپک کی ہوتی ہیں جس ٹاپک پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اس نصیحتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں جمع فرمایا ہے، تو اس مناسبت سے اس پوری سورت ہی کا نام سورہ لقمان رکھ دیا گیا۔ سمجھ رہے؟ آج سے حضرت لقمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے درس قرآن سے وہ نصیحتیں شروع ہوں گی جو اپنے بچے کو انہوں نے کی۔ لیکن آج بھی میں انشاءاللہ کچھ نصیحتیں تفسیر صراط الجنان کے حوالے سے اور ایک کتاب جو ہم نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے پڑھی تھی جماعت اعدادیہ کے اندر، فارسی کی پہلی، اللہ کے فضل سے اسے 2-3 بار میں پڑھا بھی چکا ہوں بچوں کو، تو اس سے بھی کل جو 100 نصیحتیں جمع کی ہیں صاحب کتاب نے، ان میں سے انشاءاللہ 15 نصیحتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب اس کی یہ نصیحت ہے کتنی پاورفل اور کتنی اہمیتوں کی حامل ہیں یہ نصیحتیں، اس کا اندازہ تو ایسے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو جن کی نصیحتیں قرآن میں موجود ہوں، جن کا ذکر قرآن میں ہو، تو پھر سمجھیے پھر وہ کتنی اہمیتوں کی حامل ہوں گی۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہم سبوں پر سننا لازمی ہے اور ان پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ صاحب جلالین بھی فرماتے ہیں اس تعلق سے، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی نصیحتیں ہیں وہ معصورتاً ایسی نصیحتیں ہیں جو زمانے بائی زمانے، دور بائی دور تسلسل کے ساتھ لوگوں تک پہنچی ہیں۔ یہ لقمان علیہ السلام کوئی آج کے دور کے نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق یہ بہت بڑے مورخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہیں ان کا نسب یہ ہے کہ لقمان ان کے بیٹے جو ہیں وہ باعور ہیں، اور یہ باعور جو بیٹے ہیں وہ ناحور کے ہیں، اور ناحور جو بیٹے ہیں وہ تارخ کے ہیں، اور ان کا جو زمانہ ہے اس کے بارے میں حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ تو پھر سمجھیے کتنا بڑا زمانہ ہے ان کا، کتنا دور کا زمانہ ہے۔ حضرت ایوب کے بعد کئی نبی آئے، کئی نبی، پھر موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد نبی آخر الزمان آئے، 600 سال بعد۔ تو پھر سمجھیے ایوب علیہ السلام کے زمانے کے اور ان کے رشتے میں بھانجے لگنے والی شخصیت کا نام لقمان ہے، تو یہ کتنی زمانے پہلے، کئی 100 سال زمانے پہلے یہ رہے ہیں، لیکن دیکھو کہ ان کی نصیحتیں کتنی کارگر ہیں کہ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان نصیحتوں کو جمع کر لیا ہے۔ حتیٰ کہ مولویت جب بچے پڑھتے ہیں تو وہ مولویت پڑھنا شروع ہی جب کرتے ہیں جب لقمان کی نصیحتیں پڑھ لیا کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے کتنی اہمیتوں کی حامل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، یہ حضرت مقاتل کا قول ہے۔ حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے نہیں ہیں، بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور حضرت مقاتل کہتے ہیں، مختلف روایتیں ہیں، مقاتل
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے لڑکے ہیں، یعنی آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب آپ کہیں گے کہ حکمت ہے کیا؟ تو میں پہلے صاحب جلالین کی جانب سے حکمت کی تعریف پیش کر رہا ہوں۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں حکمت منہا ای العلم، حکمت علم کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے لقمان کو پہاڑوں جتنا علم عطا فرمایا، معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا کہتے ہیں صاحب جلالین والدیانہ، یہ حکمت سے مراد سوجھ بوجھ ہے، عقل مندی ہے، فہم و فراست ہے۔ اور تیسرا قول ذکر کرتے ہیں حکمت سے مراد والاصابۃ فی القول، بات کو صحیح طریقے سے درست طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، یعنی حکمت عطا کی، ہم نے انہیں یہ کوالٹی دی کہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکتے تھے۔ لوگوں تک جب وہ بولتے تھے تو لوگ ان کی بولیت کے محتاج ہوتے تھے، ان کی قولیت کے محتاج ہوتے تھے، ہم نے لقمان کو وہ زبان عطا فرمائی۔ تین قول یہ میں نے صاحب جلالین کی جانب سے پیش کیے، اور فرماتے آگے وحکمتن کثیرتن، اور آپ کی جو نصیحتیں ہیں، آپ کو جو حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ تھوڑی بہت نہیں ہے، وہ بہت عطا فرمائی ہے، بہت جو ہے حکمت عطا فرمائی ہے۔ اور حکمت کے تعلق سے صاحب خزائن العرفان فرماتے ہیں کہ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکمت وہ علم ہے کہ جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ بھی کئی سارے قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول بتاتے ہیں کہ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، دوسرا قول بتاتے ہیں کہ حکمت اس علم کو کہتے ہیں جس کے مطابق عمل کیا جائے، اور بعض کا قول پھر نقل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں، یعنی کاموں میں درستگی اختیار کرنے والے کو حکمت کہا جاتا ہے، کہ جو کاموں میں درستگی اختیار کرے، الٹا سیدھا نہ کرے بلکہ کاموں کو سیدھا کرے، اس شخص کو کہتا ہے کہ یہ کام حکمت سے کر رہا ہے۔ یا کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکمت ایسی شے کو کہتے ہیں کہ اللہ جس کے دل میں اس حکمت کو رکھ دیتا ہے اس کے دل کو اللہ روشن فرما دیتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے دل میں اللہ حکمت پہ بس فرما دے، پھر یہ حکمت اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے، منور کر دیتی ہے۔ یہ بیٹھا ہوتا تو زمین کے اوپر ہے لیکن آسمان کی خبریں رکھا کرتا ہے، یہ بیٹھا تو زمین کی گود میں ہے لیکن آنکھیں بند کرتا ہے تو پھر لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا ہے۔ حکمت اسے کہتا ہے کہ جو بصر تو ہو ہی بصیرت بھی ہو۔ حضور سید قبلہ احسن میاں صاحب فرماتے تھے ایک ہوتی ہے بصر، آنکھوں کا دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے دل کا دیکھنا۔ جب آنکھیں دیکھتی ہیں تب لوگوں کا نظارہ کرتی ہیں، جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو باغیچوں اور خوشحالیوں اور پہاڑوں نہ جانے کتنی چیزوں کا نظارہ کرتی ہیں، لیکن جب دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر وہ رب کی معرفت کا نظارہ کرتی ہیں۔ جب دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو پھر وہ لوح محفوظ دیکھتی ہیں، جب دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو وہ تحت الثری دیکھا کرتی ہیں۔ ایک ہے بصر، ایک ہے بصیرت۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اسی کے لیے دعا فرمائی کہ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو۔ کب روشن ہو؟
ملوں جو خاک قدم بار بار آنکھوں میں. اگر آپ کے قدم مجھے آنکھوں میں ملنے کا شرف حاصل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میرے دل کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں, میری آنکھوں کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو حکمت ہے, حکمت کے تعلق سے میں نے 8-9 قول آپ کے سامنے ذکر کر دیے. حکمت عقل, فہم, فراست کو بھی کہتے ہیں, حکمت سوجھ بوجھ کو بھی کہتے ہیں, حکمت اصابت فی القول کو بھی کہتے ہیں, حکمت اصابت فی الامور کو بھی کہتے ہیں, حکمت اس شے کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ پیوست کر دے اس کا دل روشن ہو جائے, حکمت اس علم کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. یہ میں نے کئی سارے قول آپ کے سامنے ذکر کیے. اور لقمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں, صاحب جلالین فرماتے, کانا یفتی قبل بیس داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اس لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ پایا ہے. ایوب علیہ السلام کے رشتے میں رشتہ دار لگتے ہیں. 1000 سال کی عمر پائی ہے آپ نے, بلکہ اس سے زائد عمر پائی ہے. حتیٰ کہ آپ نے کئی نبیوں کا زمانہ پایا, اور اس نبی کا بھی زمانہ پایا جو ہاتھ میں لوہے کو پکڑ کر کے موم کی طرح نرم بنا دیتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی زمانہ پایا. لیکن دیکھو تواضع اور ادب سیکھے ہم حضرت لقمان سے. آج اگر میں یہاں درس قرآن دے رہا ہوں اور میری جگہ کوئی آ کے مجھ سے اچھی تقریر کرنے لگے یا مجھ سے اچھا درس قرآن دینے لگے تو میرے دل میں حسد پیدا ہو جائے. یعنی میں کر رہا تھا, اب یہ کرنے لگا, اور مجھ سے اچھی کر رہا ہے, اب لوگ اس کی طرف متاثر ہوں گے, میرا تو سارا کام خراب. اب سنو حضرت لقمان, یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے, یہ ہے حسد پیدا کرنا دلوں میں. لیکن حضرت لقمان کو دیکھو, آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے. اپنے بڑے کے آنے سے پہلے فتویٰ دیتے تھے, لیکن جب بڑے آ گئے آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا. یہاں کچھ نہ آنے کے باوجود بھی بندہ پھولے نہ سمائے. بڑے بڑے علامہ فہامہ کو سوچے کہ وہ نیچے بیٹھے, میں کرسی پہ بیٹھوں. بڑے بڑے علماء کو چاہے کہ یہ تو تقریر نہ کریں, میں 1-1 گھنٹے تقریر کروں. لیکن سنو لقمان کو, آپ حضرت داؤد کی بعثت سے پہلے فتویٰ دیتے تھے. کانا یفتی قبل بیس داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے سے پہلے آپ فتویٰ دیتے تھے. لیکن وَأَدْرَكَ زَمَنَهُ, آپ نے ان کا زمانہ پایا. وَأَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمِ, اور پھر اتنی ساری حکمتیں ملنے کے باوجود کہ اللہ خود فرما رہا ہے ہم نے حکمت دی, لیکن پھر بھی جب بڑے آ گئے تو بڑوں سے آپ نے علم بھی حاصل کیا, ان کے سامنے زانوِ ادب بھی طے کیا. وَأَخَذَ مِنْهُ الْعِلْمِ, اور حضرت داؤد سے علم بھی سیکھا. اور وَتَرَكَ الْفَتَيَا, اور آپ نے فتوے دینا بند کر دیا. وَقَالَ فِي ذَلِكَ, اور جب کوئی کہتا کہ حضرت آپ نے تو بڑی عمر تک فتویٰ دیا ہے, آپ تو شریعت کے امور سے آگاہ کرتے تھے, پھر اس معاملے سے دور کیوں ہو گئے, فتویٰ دینا چھوڑ کیوں دیا؟ وَقَالَ فِي ذَلِكَ, جب اس معاملے میں لوگ پوچھتے تھے تو آپ کیا کہتے تھے؟ سنو اور دیکھو کہ اپنے بڑوں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. جس کے اندر تواضع نہیں وہ کبھی نہیں بڑھ سکتا. شاعر نے کہا تھا نا, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آتا کچھ بھی نہیں اور سمجھے سب کچھ, تو پھر کیسے علم حاصل ہوگا؟ دانا خوبصورت ہونے کے بعد سڑتا ہے, گلتا ہے, پھر تو بیج نکلتا ہے. اگر سوچے کہ جو میری قد و قامت ہے, جو میری حیثیت ویلیو ہے, میں ویسا ہی رہوں, میں نہ سڑوں, میں نہ گلوں, تو پھر کبھی اس کے اندر سے ہریالی اگ سکتی ہے؟ نہیں اگ سکتی. پہلے خاک میں ملے گا, پہلے سڑے گا, پہلے گلے گا, پھر تنا نکلے گا. تو بغیر, اور یہ بھی حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے. آپ نے فرمایا کہ
بغیر سیکھے استادی کرنا یہ جائز نہیں. تم نے آتا کچھ نہیں استادی کرنے بیٹھ گئے. بغیر علم کے بغیر سیکھے استادی کرنا حضرت لقمان فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. بغیر سیکھے استادی نہ کرو. تو حضرت لقمان کس سے جب پوچھا جاتا تھا حضرت آپ تو فتویٰ دیتے تھے, آپ تو شریعت کے امور سے لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے, کیا ہوا کہ آپ نے فتویٰ دینا بند کر دیا؟ وقال فی ذالک, جب اس معاملے میں آپ سے پوچھا جاتا تو سنو مسلمانوں وہ کیا کہتے تھے. آج سے ہزاروں سال پہلے کا لقمان کیا کہتا تھا؟ کہتے تھے کہ الا اکتفی اذ اکتفیت, کہتے تھے کہ جب مجھے کافی کر دیا گیا داؤد کے آنے کے ذریعے, تو کہتے ہیں جب داؤد کے آنے کے ذریعے مجھے کافی کر دیا گیا تو پھر میں داؤد پہ کفایت کیوں نہ کروں؟ اب مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ داؤد علیہ السلام کے آنے کے بعد اب مجھے کافی کر دیا گیا ہے. اب مجھے ان سے سیکھنا چاہیے, اب مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں. اب جو کچھ سکھائیں گے وہ تمہیں داؤد سکھائیں گے علیہ السلام. تو پھر آپ کہتے تھے اکتفی اذ اکتفیت, جب مجھے کافی کر دیا گیا تو میں اسی پہ کفایت کروں گا. اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں جب سے حضرت لقمان کا ساتھ ملا, ان کا زمانہ ملا, آپ نے کبھی فتویٰ نہیں دیا. یہ ہوتا ہے تواضع, یہ ہوتی ہے اپنی بڑوں کی عزت. حضرت لقمان نے جو ہمیں سکھائی. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اور آگے فرمایا وَقُلْنَا لَهُ, ہم نے ان سے کہا حکمت عطا فرمانے کے بعد. حکمت کیا ہے وہ میں نے آپ کو 3-4 قول جو ہے وہ ذکر کر دیے. حکمت عطا کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا. کیا کہا؟ لقمان ہم نے حکمت تو دے دی ہے, انشکر للہ, اب تمہیں اپنے رب کا شکر کرنا ہے. انشکر للہ, اپنے رب کا شکر کرو. اب کیوں کرو شکر؟ اس لیے کہ اس نے نعمت دی ہے. اللہ فرماتا ہے شکر کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اگر تم شکر کرو گے اللہ شکر کی وجہ سے نعمتوں کو اور زیادہ فرما دے گا. یہ نہیں کہ تم شکر کرو گے تو اللہ رب العزت کی شان کو کچھ بڑھا دو گے, یا پھر ناشکری کرو گے تو اللہ کی شان مبارکہ کو گھٹا دو گے. تم تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلا سکتے. تم کیا اللہ کی شان بڑھاؤ گے یا گھٹاؤ گے؟ اللہ تو ہمیشہ سے محمود ہے, اس کی تو ہمیشہ سے شان ہوتی آئی ہے, اس کی تو ہمیشہ سے تعریف ہوتی آئی ہے. ہاں لقمان, اب اگر حکمت ملنے کے بعد تم میرا شکر کرو گے تو بڑھا دی جائے گی, اور ناشکری کرو گے الا یعوذ باللہ, حالانکہ یہ ان کے لیے محال تھا. آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بندے کو نعمت ملے اور وہ شکر کرے تو اللہ نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے, اور نعمت کے بعد ناشکری کرے تو یا تو نعمت وہیں تک رہنے دیتا ہے یا نعمت چھین لیتا ہے. آگے یہی فرمایا رب نے وَمَن يَشْكُرْ, اور جو شکر کرے تو سن لو فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, وہ شکر کر کے اللہ کی نہ شان بڑھا رہا ہے نہ گھٹا رہا ہے, نہ شکری کر کے. تو پھر شکر کرے کیوں؟ وہ شکر کرے اپنے لیے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اگر تم شکر کر رہے تو اپنے لیے کر رہے ہو, کہ شکر کرو گے اللہ نعمتیں اور دے گا, اللہ نعمتیں اور بڑھائے گا. تو پھر اگر کبھی ہمیشہ اگر ہفتے میں 3 مرتبہ مرغا ملے تو جب جس طرح مرغا ملنے پہ شکر کرو اس طرح اگر 2 مرتبہ چٹنی ملے تب بھی شکر کرو. یہ جو 4 دن میں مرغا مل رہا ہے انشاءاللہ اللہ اور 2 دن میں بھی اور اضافہ فرما دے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ناشکری کی زبان بلند نہیں کرنا, ناشکری کی زبان نہیں بلند کر رہا. حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی کی خاص اکلوتی اکیلی اولاد کا بھی انتقال ہو جائے پھر بھی شکر کرے, پھر بھی شکر کرے, اور صبر کی دامن کو پکڑے. تو پھر صحابہ نے عرض کیا حضور
یہ تو بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے کہ اکلوتی اولاد، چھوٹا بچہ، کئی سالوں کے بعد ملی اولاد، اس کو بھی رب نے لے لیا، تو پھر مصیبتوں کا تو پہاڑ ٹوٹے گا نا، ماں باپ کے دل پہ تو بجلی گرے گی نا، تو پھر کیا ہوگا، کیسا سکون ملے گا؟ کہا صحابہ جن کے ساتھ ایسا ہو انہیں بشارت سناؤ۔ کہا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، رب تعالی جب فرشتے روح لے کر کے پہنچتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ جب میرے بندے سے تم نے اس کی اولاد چھینی تھی، اس کی روح قبض کی تھی، تو ان کا حال کیا تھا؟ فرشتے عرض کرتے مولا اولاد تو گئی تھی، غم تو بڑا تھا، لیکن شکر زبان پر تیرا تھا۔ ہاں بہت غم کر رہے تھے، لیکن کبھی تیجے 10ویں 40ویں 20ویں کے نام پر یاد بھی تجھے ہی کر رہے تھے۔ تو پھر رب کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جب جنت آئیں گے نا تو پھر اس شکر کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں ایک درجہ عطا فرمائے گا، اور ایسا درجہ عطا فرمائے گا کہ جس درجے کی بلندی کا عالم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کی لمبائی چوڑائی سے وہ درجہ بڑا ہوگا۔ تو فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، شکر کرو گے نعمت بڑھے گی۔ اور فرمایا وَمَن كَفَرَ، اور اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑو گے، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس لیے کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور سرایا ہوا ہے، اس کی تعریف تمہارے آنے سے پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، ناشکری کرو گے تو گھاٹا اپنا کرو گے، لیکن اگر تم شکر کرو گے تو اللہ جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں اور اضافہ فرما دے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک حکیم ہے۔ اور اس کے تعلق سے آپ کے ذہن میں پختگی کے لیے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت لقمان نبی نہیں تھے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو جب میرے نبی نے فرما دیا کہ لقمان نبی نہیں تھے تو ہمیں بھی کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ ہاں وہ بہت بڑے حکیم تھے، آپ نے خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے سوتے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ لقمان اگر تم پسند کرو ہم تو تم سے راضی ہو گئے ہیں، تم پسند کرو تو تمہیں پوری دنیا دے دی جائے۔ اب اس جگہ اگر ہم ہوتے تو پھر کہتے مولا تیرا شکر ہے دے دے، ہمیں تو 4 لوگوں میں بھی اگر ہم ان سے اونچے ہو تو ان میں بھی بادشاہی کرنے کا من کرتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو کہتے مولا دے دے، لیکن لقمان نے کیا کہا، اس حکیم نے کیا کہا؟ تو پھر کہتے ہیں لقمان علیہ السلام انہوں نے ندا کا جواب دیتے ہوئے عرض کی اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا، مولا اگر اس معاملے میں مجھے اختیار ہے کہ میں خلیفہ بننا قبول کروں یا نہ کروں، یہ مجھے اختیار ہے تو میں عافیت قبول کروں گا۔ اور کہتے ہیں اگر مجھے اختیار کا حق حاصل ہے تو میں عافیت قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق تیرا قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ اللہ اللہ، لقمان کی دیکھو، رب نے کہا خلیفہ بن جا، عرض کیا مالک اگر تیرا قطعی حکم ہے تو دل و جان سے حاضر ہوں۔ اور ہم سے رب دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم کبھی لبیک نہیں کہتے، ہم میں سال میں 1 مرتبہ رب کا اعلان ہوتا ہے وآتوا الزکاۃ،
زکوٰۃ دو، ہم کبھی لبیک نہیں کہتے۔ سیکھو لقمان سے۔ لقمان نے کہا مالک تیرا قطعی حکم ہے تو پھر بندہ تیرا حاضر ہے، لیکن اگر تیرا اختیار ہے کہ لقمان چاہو تو خلیفہ بنا دیا جائے، چاہو تو نہیں، تو میں بچوں گا خلیفہ بننے سے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے ماتحت رہنا بہتر ہے کسی کو ماتحت رکھنے سے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہر بندہ اپنے آپ میں چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، ووٹ لے لے کر کبھی پردھان بن گئے، اب جب پردھان بن گئے تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے عوام کا، قوم کا۔ بدھائک بن گئے، معلوم ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے عوام کا، قوم کا۔ ظلم ہو یا جبر ہو یا ذاتی ہو، تجھے تو پیسہ مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بہترین امیر المومنین تھے، دنیا جانتی ہے۔ کتنے بڑے عادل تھے، دنیا جانتی ہے۔ آپ کے زمانے میں اتنا عادل تھا کہ بکری اور بھیڑیے ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے کا عادل کا یہ عالم تھا، لیکن سنو عمر کا انتقال ہوا۔ اور یار اپنے دل میں یہ بات رکھنا سما کے، زندگی کامیاب بنا دے گی تمہیں۔ اور یہ لقمان کی نصیحت سماعت کرنا کہ لقمان نے کیوں کہا مولا میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں معذرت پیش کروں گا، اگر تیرا قطعی حکم ہے تو میں دل جان سے قبول کروں گا، کیوں بچے خلیفہ بننے سے۔ سنو عمر کا انتقال ہوا، ایک شخص نے عمر کو خواب میں دیکھا، عمر کے چہرے پر پسینہ تھا۔ پوچھا عمر تو وہ ہے کہ شیطان کو تجھے دیکھ کے پسینہ ہے، تیرے چہرے پر پسینہ کیوں؟ کہا ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ کہا عمر تیرا بھی حساب؟ تو رب کے رسول کا یار تھا نا، تیرا بھی حساب؟ کہا ہاں اللہ کے شکر سے میرا تو سارا حساب فائنل تھا، لیکن ایک حساب باقی تھا، رب مجھ سے پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں، سنو اور دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ۔ کہا عمر کس بارے میں؟ کہا شام کے علاقے میں ایک پل تھا جو ٹوٹا ہوا تھا، بکریوں کا ریوڑ اس سے گزرا، اور ایک جب پورا ریوڑ نکل گیا ایک بکری باقی رہ گئی، پل ٹوٹ گیا، بکری گر گئی، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ مجھ سے میرا رب پوچھ رہا تھا عمر شام کے علاقے میں پل ٹوٹا تھا، بنوایا کیوں نہیں؟ بکری کا پاؤں کیوں ٹوٹ گیا؟ مجھ سے اس بارے میں بھی حساب ہو رہا تھا، عمر کیوں نہیں بنوایا وہ پل، ایک بکری کا پاؤں کیوں ٹوٹا؟ یہاں ہم لوگوں کے پاؤں توڑنے میں شرم نہیں کرتے، یہاں ہم لوگوں کو ذلیل کرنے میں شرم نہیں کرتے، یہاں ہم لوگوں کی ضمیریں ہڑپنے میں شرم نہیں کرتے، یہاں ہم اپنے بھائی کی میڑ دبانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، یہاں ہم لوگوں کی مالوں میں خیانت کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، یہاں ہم اپنے چیمبر کے نیچے رشوت لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، یہاں ہم سرقہ لگاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے، یہاں والدین کی نافرمانی کرتے وقت شرم محسوس نہیں کرتے۔ لیکن سنو عمر کی یہ واقعے سے نصیحت حاصل کرو۔ عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہو رہا تھا کہ عمر وہ پل جو ٹوٹا تھا وہ بنوایا کیوں نہیں، اور شام سے مدینہ کتنی دور ہے یہ جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ عمر کے سامنے نہیں تھا پل، عمر سے بہت دور تھا پل، لیکن پھر بھی پوچھا جا رہا تھا۔ تو اسی لیے لقمان نے کہا تھا مالک میں اگر مجھے خلیفہ بنایا جائے تو میں عذر پیش کروں گا اگر مجھے اختیار ہے، اور اگر میرے لیے حکم قطعی ہے تو تیرا بندہ دل و جان سے حاضر رہے گا۔ کاش ہمیں بھی اس طرح کا بندہ بنا دے کہ اس کے تمام حکموں پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت لقمان کے فضائل میں سے میرے نبی کی زبان سے جو فضیلتیں نکلی اس میں سے دو فضیلت میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ میں آپ کی دل کی کیفیت سمجھ رہا ہوں کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں اور جانا بھی چاہیے۔ میں دو فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں یعنی حبشی، سوڈانیوں سے مراد کیا ہے؟ حبشی،
جو حبش کے رہنے والے تھے، کالے لوگ، کالے چہرے والے ہوتے تھے، وہ مراد ہیں۔ کا سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، اور یہ ایسے نہیں، یہ میرے نبی نے ان کو سردار بتایا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر ان کی سرداری کا انکار کرے، وہ سردار کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی نے انہیں سردار بنایا ہوا ہے۔ کہا کون کون؟ ارشاد فرمایا حضرت لقمان حبشی، حضرت نجاشی، حضرت بلال اور حضرت مہجہ۔ ان میں ایک شخصیت کا نام جو لیا وہ حضرت لقمان تھے، میرے نبی نے انہیں سوڈانیوں کا سردار بتایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو، ان سے نصیحتیں حاصل کرو، ان کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان میں 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ 3 ایسے بھی ہیں جو جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ وہ کون کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر جس کا نام لیا اس شخصیت کا نام لقمان تھا، حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت نجاشی، اور تیسرے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال۔ اور آپ کی جو نصیحتیں ہیں ان نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب صراط الجنان نے 3 نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی نصیحت آپ غور سے سنیں، باقی جو اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی تھی